अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने वाव मद्दा के बारे में पढ़ा। जैसे कि आपको पता है कि हम हरूफ मद्दा के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो हमने पहले अलिफ मद्दा को देखा, फिर हमने वाव मद्दा को देखा। तो इस लेसन में हम देखेंगे याए मद्दा। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ याए मद्दा कब होता है। तो अब हम इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। याए मद्दा क्या होता है, इसको कैसे पढ़ते हैं, कितना हम खींच के पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं खींचेंगे, आया इसका वक्फ कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में सीखेंगे और आप लोग इसकी प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से आ जाएं। अब आपने क्या करना है, जो बात नोट करने वाली हो आप लोगों ने नोट करना है, ताकि आप लोगों की मज़ीद तजवीद जो है बेहतर हो इंशाल्लाह। तो सबसे पहले देखते हैं कि याए मद्दा होता क्या है। देखिए, जब या साकिन हो, यानी या लिखा हुआ हो और वो जज़म वाला हो, साकिन हो, ठीक है, उसकी अपनी कोई हरकत ना हो, यानी उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश ना हो, बल्कि जज़म हो, सकून हो, ऐसी या को या साकिन कहते हैं। जब या साकिन हो और उससे पहले वाले किसी भी हर्फ के नीचे ज़ेर हो, तब याए मद्दा होती है। ठीक है, कुरान पाक में ऐसे बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ आएगा या साकिन होगी, उससे पहले किसी भी हर्फ के नीचे ज़ेर होगी तो वो याए मद्दा होगी। अब देखते हैं कि याए मद्दा को पढ़ते कैसे हैं। याए मद्दा को कैसे पढ़ते हैं, या इसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। याए मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। मिसाल इसकी ऐसे आएगी, बा बू बी, अब बा या ज़ेर बी, इस तरीके से इंशाल्लाह। और इसका वक्फ और वस बिल्कुल वैसे ही जैसे अलिफ मद्दा वाव मद्दा का होता है, यानी बग़ैर खींचे हम इसको हम एक अलिफ के बराबर खींच के ही पढ़ेंगे, हालत वक्फ में भी और हालत वस्ल में भी। मतलब हम इसको एक आयत में पढ़ते जा रहे हैं तब भी एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, और अगर हम इसको वक्फ करते हैं, सांस लेते हैं, जहाँ पे एंड पे ये आ रहा हो, तब भी हम इसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। ठीक है, तो बाकी इसमें जो चीज़ें आती हैं वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने साथ नोट डाउन करते जाना है। तो आगाज़ करने आइए इसका याए मद्दा का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा या ज़ेर बी, बा या ज़ेर बी। अब देखिए या साकिन है, आपको नज़र आ रहा होगा पेज पे, या साकिन है और उससे पहले बा के नीचे ज़ेर है। इसी तरह बा की जगह कोई भी हर्फ हो लेकिन ज़ेर होगी तो वो याए मद्दा कहेंगे। ऐसी या को याए मद्दा कहेंगे। ठीक हो गया। बा या ज़ेर बी, ता या ज़ेर ती, सा या ज़ेर ती, फी, सा की अदायगी बहुत नरमी के साथ करनी है। सा या ज़ेर ती, जीम या ज़ेर जी, हा या ज़ेर ही, खा या ज़ेर खी, दाल या ज़ेर दी, जाल या ज़ेर री, रा या ज़ेर री। रा के नीचे जब भी ज़ेर आएगी रा को हम बारीक पढ़ेंगे। यहाँ भी रा के नीचे ज़ेर है तो हम रा को बारीक पढ़ेंगे। रा या ज़ेर री, जा या ज़ेर जी, जा को थोड़ा सिटी और इसको हम पढ़ेंगे जमाव के साथ पढ़ेंगे, थोड़ा मजबूती के साथ पढ़ेंगे। जा या ज़ेर जी, जी जी। सीन या ज़ेर सी, सीन में भी सीटी होगी, फिर इसको अच्छे तरीके से अदा करेंगे। सीन या ज़ेर सी, शीन या ज़ेर शी, सौद या ज़ेर सी। सौद में भी सीटी होगी लेकिन सौद को हम मोटा पढ़ेंगे। ठीक है, सौद मोटे हरूफ में से है, इसीलिए हम सौद को मोटा पढ़ेंगे। सौद या ज़ेर सी, गौद या ज़ेर गी,
غاد یا زیر غی، طا یا زیر طی، طا یا زیر قی، غا یا زیر غی، غا یا زیر غی، عین یا زیر غی، عین یا زیر غی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، حمزہ یا زیر ای، یا زیر ی۔ اب یہ ہم نے اس کا جوڑ پلس رواں پڑھا ہے۔ اگر آپ نے اس کا صرف رواں پڑھنا ہو، اونلی رواں دیکھنا ہو، تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بی، تی، فی۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے جہاں بھی اس طرح کی یا ہو، ساکن ہو اور اس سے پہلے کسی حرف کے نیچے زیر ہو، آپ نے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ آیا آپ اس کا جوڑ کر رہے ہیں یا آپ رواں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ قاعدے میں آ رہا ہے یا قرآن پاک میں آ رہا ہے، کسی آیت میں آ رہا ہے، کسی دعا میں آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یا مدہ کو ہم کیسے پڑھیں گے۔ اس کی ایکٹیویٹی دیکھ لیتے ہیں۔ کاف پیش کو، لام یا زیر لی، کولی۔ یہ میں نے اس کا وصل پڑھا ہے، کولی۔ اب میں اس کا وقف کروں گی، کولی۔ دونوں صورتوں میں نے کیا کیا؟ ایک الف کے برابر وقف کیا کھینچ کے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی وقف اور وصل دونوں کنڈیشنز میں ہم اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر ہی پڑھیں گے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس کے وقف میں۔ یا ہا زبر یہ، دال یا زیر دی، یہ دی، یہ دی۔ یہاں پہ آپ ہا کو اچھے طریقے سے ادا کریں گے، یہ دی، یہ دی۔ یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، یغنی، یغنی۔ تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، تجری، تجری۔ جیم زبر ج، عین زبر غ، جغ، لام زبر ل، جغل۔ نون یا زیر نی، جغلنی، جغلنی۔ شین زبر شا، دال یا زیر دی، شدی۔ اب آپ لوگوں نے اوپر جب ہم نے اس کی تختی کو پڑھا، لیسن کو پڑھا، تو اس میں جب جوڑ کیا تو آپ لوگ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ با یا زیر کیسے لکھا ہوا ہے، یا کی پوری شکل بنائی ہوئی ہے، تو اس سے ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر آ رہی ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے با یا زیر بی، ٹھیک ہے؟ بٹ اب ہم ایکٹیویٹی میں جب آئے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں شدی میں دال یا زیر یا کی شکل تبدیل ہو چکی ہے، اس کی چھوٹی فارم میں لکھا گیا ہے، فل فارم میں یا کی شکل نہیں ہے، تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ یا دو نقطوں والی آ رہی ہو، اس کی پوری شکل آ رہی ہو، اس کے پہلے زیر ہے تو وہ یا مدہ ہی ہوگی۔ حروف کے درمیان میں آ رہی ہے، اینڈ پہ آ رہی ہے، جہاں بھی آئے گی وہ یا مدہ ہی ہوگی، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور جب حروف مدہ یعنی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو یہاں ایک مد بنتی ہے جس کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اب جیسے شدید دن کا جو وقف ہے جب میں کروں گی تو آپ کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ مدات کا جب ٹاپک آئے گا انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا مدات کون سی ہوتی ہیں یا ایسے میں کون سی مد بنتی ہے۔ ابھی آپ بس یہی رکھیں ذہن میں کہ یہاں مد بنتی ہے جس کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ دال دو پیش دن، شدیدن، شدید۔ یہاں پہ میں نے کھینچ کے پڑھا، اور میں نے ایک اور چیز ایڈ کی، دال پہ قلقلہ۔ اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔
ان میں سے کوئی بھی حرف جب ساکن ہوگا تو اس پہ قلقلہ ہوگا. ادھر جو یہاں پہ ہے دال ساکن آ رہا ہے اسی لیے ہم یہاں پہ قلقلہ کریں گے، جیسے شدید. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا آپ کو انشاءاللہ. تو آگے چلیں گے. خا زبر خا، با یا زیر بی، خبی خبی، را دو پیش رن، خبیرن، را کو موٹا پڑھیں گے، خبیرن خبیر. یہاں بھی یا مدہ ہے کیونکہ با کے نیچے زیر ہے، آگے یا ساکن ہے تو یا مدہ ہوئی، اور اس کے بعد را ہے. حالت وقف میں را کی دو زبر ختم ہو جائیں گی، را ساکن ہو جائے گا. اور جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے یا ساکن ہو تو یہاں پہ را باریک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے پوائنٹس نوٹ کیا کریں اور قرآن پاک میں سے آپ لوگ ایگزامپلس بھی تلاش کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو مزید اچھے سے آئے، کیونکہ ہم نے اپنے قرآن پاک کو ہی ٹھیک کرنا ہے نا. ابھی ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں، بیسکس پڑھ رہے ہیں، تو آپ لوگ وہاں سے جب ایگزامپلس ڈھونڈیں گے تو آپ لوگوں کو بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس کا آپ نے کیسے کرنا ہے، ایک تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. یہاں پہ یا مدہ کے بعد را ساکن ہو رہا ہے، سوری یہاں پہ را ساکن جو ہے یا ساکن کے بعد ایک تو یہاں پہ کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یا ساکن ہے اور یہاں پہ یا مدہ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد را ساکن آ جائے گا. یہاں پہ مد ہوگی تو کھینچ کے پڑھیں گے، دوسرا را کو باریک پڑھیں گے. خبیرن خبیر. نون زبر نا، زال یا زیر زی، نزی، را دو پیش رن، نذیرن نذیر. سیم یہاں پہ وہی والے رول اپلائی ہو رہے ہیں، یا مدہ را ساکن، تو یہاں پہ جو ہے مد بھی بنے گی اور را کو ہم باریک بھی پڑھیں گے. نذیرن نذیر. شین زبر شا، ہا یا زیر ہی، شہی، دال دو پیش دن، شہیدن شہید، شہیدن شہید. میم زبر ما، جیم یا زیر جی، مجی، دال دو پیش دن، مجیدن مجید. دال پہ قلقلہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. تا زبر تغ، لام یا زیر لی، تغلی، لام یا زیر لی، تغلی، لام دو زیر لن، تغلیلن تغلیل. یہاں بھی یا مدہ کے بعد لام ساکن ہو جائے گا، ان پہ مد بنے گی جس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. تا قاف زبر تق، یہاں پہ قوف آ رہا ہے جو کہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اسی لیے میں نے قوف پہ قلقلہ کیا. تق تق قوف. ٹھیک ہے. تا قوف زبر تق، واو یا زیر وی، تقوی، میم دو زیر من، تقویمن تقویم. تا کاف زبر تک، زال یا زیر زی، تکزی، با دو زیر بن، تکذیبن تکذیب. تا سین زبر تس، نون یا زیر نی، تسنی، میم دو زیر من، تسنیمن تسنیم. حمزہ زبر آ، کاف یا زیر کی، اکی، دال پیش دو، اکیدو اکید، اکیدو اکید. یہ آپ لوگوں کا سبق ہے، یہ ہم نے جوڑ پلس رواں پڑھا ہے. اگر آپ اس کا رواں پڑھنا چاہیں تو اس کا رواں اس طریقے سے ہم پڑھیں گے. کولی کولی، یہدی یہدی، یغنی یغنی. ٹھیک ہے، یہ آپ اس طریقے سے رواں پڑھیں گے. اچھا، تو اگر آپ لوگوں کو یہ قاعدہ نہیں مل رہا کہیں سے، جیسے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوتی ہوں، اگر آپ کو چاہیے تو آپ واٹس ایپ پہ آ کے یہ قاعدہ PDF میں لے سکتے ہیں پریکٹس کرنے کے لیے. اور دوسری چیز، اگر آپ واٹس ایپ پہ پڑھنا چاہتے ہیں
تو وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو کلاسز دی جاتی ہیں. ایون ابھی ہمارا سیشن بھی اسٹارٹ ہونے لگا ہے 20 جولائی سے، اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم باقاعدہ پریکٹس بھی کرواتے ہیں اور بہت زیادہ فیس بھی اس کی ہم نہیں رکھتے، تاکہ ہر بندہ جو ہے ہمیں اپروچ کر سکے اور اس سیشن میں پارٹیسپیٹ کر سکے. آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں تو ضرور آئیں، تاکہ ہم آپ کے ساتھ بھی قرآن پاک کو شیئر کر سکیں. جو ہمیں آتا ہے وہ ہم آپ کو پڑھا سکیں، سکھا سکیں. سننے سے بھی فائدہ ہوتا ضرور ہے، کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے ہم یہ غلطیاں کر رہے ہیں، لیکن جب ہم پریکٹس کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.